7 ذوالقعدہ اور صرف بات کریں گے 5 منٹ کے مدرسے میں قرآن و حدیث سے اسلامی تاریخ پر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت علی بن حسین کی کنیت ابو الحسن اور لقب زین العابدین ہے۔ حضرت حسین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت زین العابدین، جو نہ صرف ایک تابعی تھے بلکہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ بھی تھے۔ میدان کربلا میں اہل بیت کی شہادت کے بعد مردوں میں صرف ان کی ذات باقی رہی جن سے حضرت حسین کی نسل چلی۔ واقعہ کربلا کے وقت سفر میں اپنے والد کے ساتھ تھے، مگر بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کی ایک خاص صفت دریا دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا۔ مدینے کے تقریباً 100 گھرانے ان کے صدقات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر تک نہ ہونے پائی۔ وہ خود راتوں کو جا کر لوگوں کے گھروں پر صدقہ پہنچاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ ان گھرانوں کی کفالت آپ رحمہ اللہ کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ آپ کی وفات 94 ہجری میں مدینے میں ہوئی اور جنت البقیع میں حضرت حسن کے بازو میں دفن کیے گئے، اور آپ اس وقت سلیس اکیڈمی کے اس مدرسے میں ہیں جس کا نام ہے صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ اور اگر یہ مدرسہ آپ کو نفع دیتا ہے تو اس کا لنک دوسروں کو بھی پہنچا دیجیے، یہ وائس آگے تک بھیج کر صدقہ جاریہ کما لیجیے اور ہمیں بھی اس صدقہ جاریہ سے حصہ دلوا دیجیے۔ اگر کوئی یہ مدرسہ جوائن کرنا چاہتا ہے، صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اپنے 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 منٹ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکالنا چاہتا ہے یا چاہتی ہیں، تو پھر فوراً نمبر دے دیجیے 0333130891۔ اور بات کریں اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ تدبر ضرور کیا کریں، تدبر کریں، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کریں کہ تدبر کا 2 گھڑی کا تدبر 70 سال کی مقبول عبادت سے بڑھ کر ہے۔ پھلوں کو دیکھیں، آج کل اتنے پیارے پیارے پھل آئے ہوئے ہیں اور ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی پھل ہمارے ہاتھوں میں ضرور ہوتا ہے۔ تو پھلوں میں ہر پھل کا رنگ الگ، ہر پھل کی خوشبو الگ، ہر پھل کا مزہ الگ۔ کتنے پھل ہیں جو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، ہر ایک کی اپنی خوشبو، ہر ایک کا اپنا رنگ، ہر ایک کی اپنا مزہ۔ لیکن غور کریں، یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ مزہ کہاں سے آیا؟ پیڑ کی جڑ کو کھود کر دیکھیں، وہاں مٹی ہی مٹی، ڈالیوں کو کاٹ کر دیکھیں، وہاں رنگ نہ خوشبو نہ مزہ۔ پیڑ کو جو پانی دیا گیا ہے اس میں بھی کوئی چیز نہیں۔ آخر یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یقیناً یہ اللہ کے اس خزانے سے آتی ہیں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ حج کے مہینے میں احرام باندھنا ہے۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور یہ حج کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اشہر الحج یعنی حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ انہی مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھنا ضروری ہے اور زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ حج کی جب بات ہو تو اتنا ضرور بتا دیں آپ کو کہ سلیس اکیڈمی کا ایک حلقہ ہے جس کا نام ہے اللہ کے مہمان۔ اس میں ہم آپ کو حج اور عمرے کی تمام معلومات کے ساتھ ساتھ وہاں ہونے والے تمام واقعات کی بھی کارگزاریاں دیتے رہتے ہیں۔ جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق تمام خبروں سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور روزانہ ہم دیتے ہیں مکہ اور مدینہ کے اوقات نماز کے ٹائمنگ۔ اگر کوئی بہن یا بھائی حج عمرے کے سفر پر جا رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سیکھ کر جانا بہت ضروری ہے، یہ وہ عبادت ہے جو مالی اور جسمانی دونوں ہے۔ اس میں وقت بھی لگتا ہے، اس میں جان بھی لگتی ہے، اس میں مال بھی لگتا ہے۔ تو پھر اس عبادت کو سیکھ کر کیجیے کہ زندگی کا ہر کام سیکھ کر رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت اگر سیکھ کر نہ کی جائے تو پھر اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ دین کا اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جائز ناجائز کی پہچان آ جائے، حرام حلال کی تمیز آ جائے اور پاکی ناپاکی کا علم آ جائے۔ تو حج کا سفر ہو، حسین ترین سفر ہو، اور وہاں زیارتوں پر بھی جانا ہو اور زیارتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم نہ ہو، تو پھر زیارتیں مزہ نہیں دیتی۔ زیارتوں کا لطف اٹھانا ہے، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، ان کی قدر کرنی ہے، تو پھر حج کے سفر پر جانے سے پہلے حج کے اسباق کو سننا ہوگا، جس کے لیے جو بھی جا رہا ہے اسے سلیس اکیڈمی کا نمبر دے دیجیے۔ اور زمزم، حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ تو کھڑے ہو کر پینا زمزم کا پانی سنت ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت آپ کو بتائیں کہ اللہ کے راستے میں سواری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے وعدے پر یقین کے ساتھ اس کے راستے میں اپنی سواری دے دے تو اس سواری کا کھانا پینا، لید پیشاب کا وزن، سب کچھ قیامت کے دن نیکیوں میں شمار ہوگا۔ یعنی اسی طرح اس میں ہر گاڑی بھی داخل ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، خچر ہوا کرتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے،
اب زمانہ بدل گیا، آج سواریوں کے لیے گھوڑے، اونٹ، خچر کے ساتھ ساتھ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی گاڑی مدرسے کے لیے دیتا ہے اور یا مدرسے کے لیے گاڑی نہیں دیتا یا مسجد کے لیے گاڑی نہیں دیتا، اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن گاڑی کے لیے پیٹرول کے پیسے دیتا ہے، پیٹرول دیتا ہے، تیل پانی دیتا ہے، گاڑی کی مینٹیننس کے لیے کچھ شیئر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تمام چیز کو، اس تمام اجزاء کو میزان کے ترازو پر نیک اعمال کے پلڑے میں رکھیں گے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں سواری کے لیے دیا جانے والا اونٹ، گدھا، اونٹ، خچر، گھوڑا، ان سب کی لید بھی، ان سب کا پیشاب بھی اور ان سب کا کھانا بھی، ان سب کا چارہ پانی بھی اس ترازو میں تولا جائے گا، تو پھر کیوں نہ ہم مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے اپنی گاڑیوں کا استعمال کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ رشوت کی لین دین کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی، اور دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو شریعت کے احکامات پر عمل کرنا، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں پر چلنا نفس کے لیے قید ہے، اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں آزاد ہے۔ اس لیے دنیا جو ہے وہ اس کے لیے تو جنت کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کو بڑی خرابی ہوگی، جو بیہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں۔ اس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار کر دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو جھٹلانے سے مراد یہی ہے کہ گناہوں کے اندر لتھڑے رہیں اور سوچے بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کوئی خوف ہی نہ ہو، نڈر اور بے خوف باغی اور سرکش ہو جائیں کہ ہوگا کیا، قیامت آئے گی، پتہ نہیں آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی۔ جب اتنے بے حیائی کے کام کرتے ہیں، نڈر ہو کر، سرکش ہو کر، بے خوفی کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہم قیامت کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب قیامت آئے گی اور جہنم کی طرف دھکے مار کر دھکیلا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور طب نبوی سے علاج، کھجلی کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو کھجلی کی وجہ سے ریشمین کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یعنی ریشمین کپڑا مردوں کو پہننا نہیں چاہیے، لیکن علاج کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ عام حالات میں ریشمین کپڑا مردوں کو پہننا حرام ہے، مگر ضرورت کی وجہ سے ماہر حکیم یا ڈاکٹر اگر مشورہ دیں، علاج کے لیے بتائیں تو بے گنجائش ہے۔ اور قرآن نصیحت فرماتا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تن کر چلنے کی وجہ سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ تو عاجزی اختیار کریں۔ اللہ کے عباد الرحمن کی جو ایک صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ عاجزی سے زمین پر چلتے ہیں۔ ہم مٹی ہیں، ہم پڑے تھے کہیں نہ کہیں، اللہ کا حکم آیا، اللہ نے اس مٹی کے اندر جان پھونکی، ہم کھڑے ہو گئے، اور جب اللہ اس مٹی سے جان نکال لیں گے تو یہ مٹی پھر مٹی میں مل جائے گی، یعنی پہلے پڑی تھی، پھر کھڑی تھی اور پھر پڑی تھی۔ تو اس مٹی کو مٹی میں ملنا ہے، اس پہ کیا کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ ہم نے پڑھایا، سنا اور سنایا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ مدرسہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔